مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہے پر مسلمان والے اعمال نہیں. لا اکراہ فی الدین کا ذکر تو کرتے ہیں پر عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ دوسروں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، سارے کام مسلمانوں والے، پر خود بتا کر چھپتے پھرتے ہیں. سب کو کہتے ہیں احمدی دوسرے سب فرقوں سے بہتر ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کسی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھواتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مطابق چلتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں، مگر منافقوں کی طرف چھپتے پھرتے ہیں. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں تھم نیل پر تصاویر لگا دی ہے اور ہم اکثر ویڈیو کلپس بھی دکھاتے رہتے. ان کے آج بھی کچھ ویڈیو کلپس دکھائیں گے اور بات بھی کریں گے، اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید رائے جانتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک بڑا ٹاپ منافق کہتا تھا کہ جب تلوار کی چمک کفار نے دیکھی تو تب ان کے دل خوف سے یعنی موت کے ڈر سے پگھلے اور وہ مسلمان ہوئے. یعنی دل سے مسلمان نہیں ہوئے، موت کے خوف سے دھوکہ دینے اور جان بچانے کے لیے مسلمان ہونے کا ڈھونگ کیا، اور منافقین کی ایک فوج اسلام میں داخل ہوئی. نعوذ باللہ. لا اکراہ فی الدین کا ذرا بھی ان کو پاس نہیں تھا. یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسلمان بنائے تلوار کے خوف سے یا منافق تیار کیے. کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گستاخی نہیں؟ اللہ کی قرآنی تعلیم اور حکم کا صریح انکار اور کھلوار نہیں ہے؟ جی بالکل. دوسرے صاحب بھی اسی نظریہ کی ترویج یعنی تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے، قرآن کے خلاف تعلیم یعنی دنیا میں دین کے نام پر جبر کے حق میں تقریریں کرتے اور خلافت کے قیام کے لیے بے اثر کوششیں کرتے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. دوسرے مولانا صاحب شیعہ اور سنی اتحاد کراتے نظر آتے ہیں، مگر متاثر اسی نظریہ سے ہے جو لا اکراہ فی الدین کے صریح منافی تھا. اس پر مستزاد یہ کہ کہتے کہ کوئی نہ کہے کہ نبوت بند یا ختم ہو گئی ہے. یہ کہنا سخت خطرناک ہے. اس سے اسلام اور قرآن کا کچھ نہیں بچتا، بلکہ کہو کہ مقام نبوت جاری ہے، صرف منصب نبوت بند ہے. 10 کوئی کرنا لیگل یعنی کمشنر بن تو رہے ہیں مگر ریڑھی لگا کر بیچیں گے صرف گنڈیریاں یا ریوڑیاں، مونگ پھلی. واہ مولانا صاحب، بنے کس لیے کمشنر یا بنایا کس لیے کمشنر اگر ریڑھی پر صرف بازار گنڈیریاں ہی بیچنی تھی؟ کیسی منافقت ہے. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. واہ جناب، یہ ہیں ان کے عقیدے اور منافقتیں. پھر ہے انجینئر صاحب اپنے علاوہ سب کو گمراہ اور مشرک مانتے ہیں. اللہ کے فوت شدہ نیک بندوں، صوفیاء، اولیاء، غوث کو، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہیں بخشتے. گویا ان کو سب پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا اور کیا کیا گستاخیاں غلطیاں کی. گویا کہ ان کو یا تو وحی الہام ہوا ہے یا علم غیب دیا گیا ہے. ایک طرف اپنے علاوہ تمام فرقوں کو گمراہ اور مشرک کہتے ہیں، نہیں مانتے ہیں اور ان کے پول کھولتے ہیں انہی کی کتابوں سے اور پھکیاں مفت میں بانٹتے نظر آتے ہیں، مگر اپنے تمام سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو، ان کو امام بناؤ اپنے آگے، جو اس کے نزدیک مشرک اور گمراہ ہے، گستاخ ہیں اللہ اور رسولوں کے. اور کہتے ہیں موصوف کہ میں بھی ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں اور چندے بھی دیتا ہوں انہی کو، یعنی گمراہ مشرکوں کو نہ صرف امام بناتا ہوں بلکہ ان کی ان شرکیہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر جو سرگرمیاں انہوں نے جاری کر رکھی ہیں ان میں مدد کے لیے مالی امداد بھی بہم پہنچاتا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ انجینئر ہمارا بائیکاٹ کرتا ہے یا مخالف ہے. وہی بابے والا کام، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. منافقت سی منافقت ہے کہ جن کو گمراہ مشرک گستاخ مانتا ہے انہی کو اپنا امام بناتا ہے اور مالی معاونت بہم پہنچاتا ہے. واہ انجینئر صاحب، منافقت ہو تو ایسی. ویڈیوز کلپ دیکھتے ہیں. تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے؟ وہ تواڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں. دسو قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی. اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا.
آج کوئی وابی بھی نکلا ہے, کوئی دیوبندی نکلا ہے, کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر پابندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں, شبیر بردر پرنٹ کر رہا ہے, بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب, پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں. ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہیں, قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو, پہلے چوراں دی ماں نو مارو. اچھا, احمدیوں مرزائیوں کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے. نہیں, یہ بالکل ایک جذباتی بات ہے. لین دین آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں, دلی محبت نہیں. یہ تو بڑی بڑی تنظیمیں چھاپتی ہیں, اس بارے میں بتا دیتے ہیں. نہیں تو پریکٹیکلی تو سب کچھ کر رہے ہیں نا. آپ کے جو عشق رسول رکھنے والے جو ہیں وہ کیڑوں والے آپ کو جناب وہ جوس دیتے ہیں, شزان ہی آپ کو صحیح خالص جوس دیتا ہے نا. تو میں کیڑوں والے مردار کیڑوں والے جوس تو نہیں گھر لے کے آؤں گا, شزان کے لے کے آؤں گا. باقی جتنی چیزیں وہ یہودوں نے سارا کی ہیں وہ نہیں ہے, سب کچھ ان کے قبضے میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ایک جذباتی بات ہے, آپ علمی رکھیں. برا نہ مانیے, آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی. ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی, ایک میں 4. آیت المنافق ثلاث, جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے, اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے. فرمایا جس میں یہ چاروں اوصاف ہے وہ کٹر منافق. ایک حدیث میں آیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, خواہ وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی. میں نے کشف العام پہ مسئلہ 6b دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف بھی ہوا کرتا یہ آپ کی بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. کیا یہ تو بلکہ مفتی ساق صاحب ایک دفعہ بتاتے کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو, تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو, تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت مانے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں. ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن اگر وہ کہتے ہیں آج کی یہودیوں پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پہ پڑھ نہیں رہے, ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا. وہ درود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا, ان پہ اپنی رحمت کی تھی, ان میں پیغمبر بھیجے, ان میں پیغمبر بھیجے, ان میں پیغمبر بھیجے. کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا, اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں. اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام نہیں؟ ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں, یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے. مان لی کہتا واقعی ہے رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا, پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا. پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی, رسول اللہ کی امت میں کسی پر وہی نہیں آئے گی, یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وہی آئی, مریم کو آئی, حضور کی امت میں آئی. بھائی بچا سکتے ہیں, ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا. وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے. کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی, بیچارے شرمندہ ہو, تحریک ختم میں وہ چل رہی تھی, یہ ملے جا کے. انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا, انہوں نے پڑھا, کہنے کریں کر لیں. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی. کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے. انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی, دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب, بیچارے چپ ہو گئے. اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نوریہ دیوبندی, میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کافی, ان کے پلے کچھ نہیں. ایگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں, میرے پاس شمس الدین بھائی آئے, آپ کو پتا ہے وہ قادیانی سے ریورٹ ہوئے میں, تو مجھے انہوں نے وہ کتاب, وہ احمدی بک, پاکٹ بک جو ہے وہ ہے, نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے, اتنی وڈی باریک رائٹنگ والی, زارا صفحہ نہیں بن جاتی ہے اگر موٹی رائٹنگ میں ہو. وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہوا ہے انہوں نے. مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں, جواب دیں, جواب دیں. اچھا, اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اعتراضات کی, تو میں اعتراض کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے نا تو انہوں نے کشف المحجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے, تذکرۃ الاولیاء سے یہ جواب دینا ہے, حاشیہ بھائی سے یہ دینا ہے, اور وہی نیچے دیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا, میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا, میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی اور اہل حدیث تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ احمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیے ہوئے نا یہ احمدی دیے ہوئے ہیں, کوئی نہیں لکھے ہوا کشف المحجوب میں یہ کچھ.
میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف الموضوع کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف الموضوع کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف الموضوع کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ رینڈملی کھولو، واقعہ نکالو، میں تمہیں ابھی کشف الموضوع بریلوی اور دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں، نہ مجھے پکڑ لو۔ پاکستانی مولوی ہوں یا کوئی مذہبی لیڈر ہو یا دنیاوی طاقتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھیڑوں جیسے لوگ ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی احمدیت کی ترقی میں روک نہیں بن سکتے۔ لیکن اس کے لیے صرف ہم اپنے مبلغوں پہ انحصار نہیں کر سکتے کہ وہ تبلیغ کریں اور احمدیت کو پھیلائیں۔ اگر اس ترقی کا حصہ بننا ہے اور ہمیں بننا چاہیے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کی طرف اپنی توجہ پھیرنی ہوگی، اپنی روحانیت کو بڑھانا ہوگا، تعلق باللہ کو بڑھانا ہوگا، یہ پیدا کرنا ہوگا، اور یہی چیزیں ہیں جو احمدیت کی مخالفت کو بھی ختم کریں گی اور احمدیت کی ترقی میں بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ حصہ دار بنانے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام عطا فرمائے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔